أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين مظهر العجائب مطلوب كل طالب غالب على كل غالب مولانا ومولا الكونين أبي الحسنين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اذان محترم برادران ایمانی، جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ یہ مختصر سے وقت کے لیے جو گفتگو ہدیہ سماعت کی جا رہی ہے، یہ آپ کے لیے بھی شرف ہے اور میرے لیے بھی ایک سعادت ہے کہ اپنے ہی وطن میں پھر کچھ خطاب کا موقع ملا. مسلسل سفر میں جہاں بھی تائید مولا سے خطاب کرنا نصیب ہوا، کوشش اس بات کی ہے کہ وقت چاہے طویل ہو یا مختصر ہو، یہ مرکز گفتگو ولایت مولا ہی ہے. اس لیے کہ یہی ولایت پر توحید کی بقا بھی ہے، ولایت پر اسلام باقی بھی ہے، اور یہ وہ رتبہ ہے، وہ مقام ہے کہ جہاں اللہ خود کہہ رہا ہے انما، بس اللہ تمہارا ولی ہے، نبی تمہارا ولی ہے، اور وہ صاحب ایمان جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی کہ نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے کسی طرح سے یہ مجالس نورانی میں ہماری فکر نورانی بلند ہو، اس لیے کہ معرفت کا دروازہ بند نہیں ہوا، علم کا دروازہ بند نہیں ہوا، اور جب ہمارے درمیان امام ہیں، یہ اور بات ہے کہ ہمارے لیے پردہ ہے، امام کے لیے پردہ نہیں ہے. اور جب وجود امام سے ہی یہ کائنات کا نظام بھی باقی ہے، اور آج بھی اگر علم تقسیم ہو رہا ہے تو امام ہی کے لفظ سے، جس کا جیسا سلیقہ ہو، جیسی جس کی تعداد ہو، یا جس کا جیسے مقدر ہو، یہ ولایت کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ ایسا رتبہ ہے، ایسی بلند چیز جسے چیز بھی نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ اللہ جب ولی ہے تو پھر وہی صفت نبی کے پاس اور وہی منزل علی سے لے کے 12 امام تک کے سب
اللہ کے ولی ہیں۔ یہ وہ منصب ہے کہ جو پروردگار عالم نے محمد و آل محمد کو جب اپنے نور سے اختراع کیا تو ولایت اسی وجود کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ولایت بعد میں ملی، اظہار بعد میں ہوا، لیکن ان کے وجود کے ساتھ ہی ولایت ہے۔ جہاں اس کے معنی مختلف لیے گئے ہیں، یعنی حاکم بھی وہی ہے، رزاق بھی وہی ہے، حیات و موت کا مالک بھی وہی ہے، خلق کرنے والا بھی وہی ہے۔ اب اس نے چاہا کہ میری ولایت کا آشکار ہو تو ظاہر ہے کہ مظہر میں وہ سارے صفات موجود ہوں۔ مظہر ہے تو ظاہر ہے کہ وہ رحمان کا مظہر ہے تو رحمان ہو، وہ رحیم کا مظہر ہے تو رحمیت ہو، وہاں وہ علم ہے تو وہاں علم کا مظہر بھی۔ در مولا سے جس کو عطا ہوتا ہے، ہم ہی نہیں بلکہ انبیاء کو بھی در مولا ہی سے عطا ہوا ہے، آج بھی عطا ہو رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یا علی کہنے والے ولی بن گئے، تو ظاہر ہے کہ مولائی اسے ہی کہتے ہیں کہ جو مولا کی ولایت کو قبول کیا ہو، یعنی بعد ختمی مرتبت کسی اور کو ولی نہیں مانا۔ ہم اپنے اظہار کے لیے کہتے ہیں خلیفۃ بلا فصل، در حقیقت یہ اظہار کے لیے ہے، وہاں کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی درمیان میں ہو تو ظاہر ہے کہ وہ اس کا اپنا بنایا ہوگا۔ جو اللہ کی طرف سے ولی ہے وہ ایک امام کے بعد آخری امام تک سب ولی ہیں، اور سب کی صفت ایک ہے۔ اگر اس کو ہم ذرا سا سمجھنے کے لیے، یعنی یہ سب کے سب محمد ہیں، اور سب یعنی پھیل گئے تو آل محمد ہے، سمٹ گئے تو سب کے سب محمد ہیں۔ تو رسول بھی ولی گئے، نبی بھی ولی ہے، علی بھی ولی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ سارے صفات کا جو مظہر ہے، اس مظہر کی ولایت کو قبول کرنے والے کو مومن کہتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک اگر مومن ہو یا صاحب ایمان ہو تو اس کے لیے اب یہ دیکھنا ہے کہ ایمان کی صفت کیا ہے۔ اگر مومن ہے تو مومن کی صفت موجود ہے کہ نہیں؟ مومن اگر ہے تو صفات مومن بھی ہے یا نہیں؟ ایک وہ ہوتا ہے جو اپنے دین کو اظہار کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن مسلمان ضروری نہیں ہے کہ وہ مومن بھی ہو، لیکن جہاں مومن ہے تو وہ مسلمان بھی ہے۔ اس لیے اس نے اللہ کے حکم پر بعد ختمی مرتبت علی سے لے کے 12 امام کو ولی مانا، اور ولی مانتا بھی ہے، باقی بھی ہے، اور اسی عقیدے پر مرنا بھی ہے۔ آج کی گفتگو بس اتنا اشارہ کرتے ہوئے تمیداً عزیزان گرامی، ولایت کو اتنا حقیر نہ جانا جائے۔ محبت اہل بیت، ولایت آل محمد ہی ہماری نماز کو نماز بنا رہی ہے، ہمارے روزے کو روزہ بنا رہا ہے، ہمارے حج کو حج۔ اگر یہ ولایت کا اقرار نہ ہو تو نہ ہماری نماز نماز ہے، نہ روزہ روزہ ہے، نہ حج حج ہے۔ یہ بے اجرت کی مزدوری ہو جائے گی۔ اجر رسالت میں جب محبت طلب کر لیا اللہ نے تو لازم ہے کہ محبت جب اجر رسالت قرار پائی تو امت رسول پر واجب ہے کہ وہ محبت کرے۔ اب یہ اور بات ہے کہ اس میں غیار کو بھی شامل کر لیا گیا، یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ جو چادر فاطمہ میں آ گئے جس کے لیے آیت تطہیر کا نزول ہوا، اور پھر اعلان بھی ہو گیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جس نے بھی ولایت کو قبول کیا، وہ واقعات موجود ہیں کہ در مولا پہ آئے، اب تصرف بھی تو ہو، اختیار بھی تو ہو، اس لیے کہ معصوم کا ہر عمل بے اذن خدا نہیں ہوتا، یعنی لازم ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، خدا یہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ عمار کا ہاتھ جنگ میں کٹ گیا
کہا کہ مولا میرا ہاتھ جدا ہو گیا ہے۔ امام نے ہاتھ کو بازو پر رکھا، دعا پڑھی اور ہاتھ درست ہو گیا۔ یہ تصرف ہے ولی کا، یہ تصرف ہے۔ آج ایک ایسا وہ بھی شہید یاد آ گیا کہ کائنات میں کوئی ایسا شہید نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عفیف، ایک مرتبہ روایت میں ملتا ہے کہ آپ کی ایک آنکھ جنگ صفین میں چلی گئی، مولا کی معیت ہی میں تھے، اور جنگ احد میں ایک آنکھ چلی گئی۔ آتے کہا مولا مجھے آنکھیں دے دو۔ کہا عبداللہ اسرار نہ کرو، نہ سمجھ سکے یہ کیا بات ہے، عمار کو تو ہاتھ دیتا کر دیا مولا، اور میں آنکھیں مانگ رہا ہوں تو آنکھیں آپ نے کہا اسرار مت کرو۔ تو یہ راز نہیں سمجھ میں آتی، مگر تڑپ تھی مومن وہی جو خدا کی بارگاہ میں شہادت طلب کرتا رہے۔ یاد رکھیں اپنی دعاؤں میں یہ ضرور شامل کیجیے کہ پروردگار ہمیں اہلی کی محبت میں تیری راہ میں ہمیں شہادت نصیب ہو۔ ہم تو محبت میں جو مرتا وہ شہید من ماتا علی حب آل محمد فقط ماتا شہیدا، وہ بھی شہید ہے، لیکن جو دشمنوں کے ہاتھوں قتل ہو جائے اس کا مقام کچھ اور ہے۔ اور اگر کسی کو جامع حسین مل جائے اور کسی کے لیے مولا خود چلے جائے، عبداللہ ابن عفیف، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن چونکہ ابھی میں ظاہر اس طرف رخ نہیں ہے، مگر آج چاہتا ہوں کہ ایک درجہ آنسوؤں کے بارے میں معرفت ہو جائے کہ آخر ہمارے آنسو ہیں اتنے قیمتی کیوں ہو گئے۔ آنسو کا نکلنا فطرت میں ہے، تکلیف ہوتی ہے آنسو، اولاد گزر جائے تو آنسو، یا کوئی غمگین واقعہ سامنے آ جائے، مگر ان آنسوؤں کو کوئی عظمت نہیں ملتی۔ مگر یہی آنکھ ہے اور حسین کے غم میں نکل جائے۔ معصوم فرماتے ہیں اللہ اکبر، شاید کہ میں نے ایک مرکزی مجلس بات خانے میں پیش کیا تھا، آپ کے لیے بھی ہدیہ ہو جائے، وہ یہ کہ اللہ ملک مقرب کو یہ حکم دیتا ہے شفاف پیالوں میں ان آنسوؤں کو جمع کرو جو مجلس میں بیٹھ کر حسین پر گریا کرتے، اور اس کو یہ حکم ہوتا ہے، ان کو یہ حکم ہوتا ہے یہ خازنان بہشت کو دے دو۔ خازنان بہشت کو یہ حکم ہوتا ہے کہ ان آنسوؤں کو کوثر میں ملا دو۔ جیسے ہی وہ آپ کے ہمارے آنسو جو قیامت تک کے لوگ گریا کرتے رہیں گے، یہ آنسو کوثر میں ملاتے جا رہے ہیں۔ کوثر خود خوشبو ہے، نعمت ہے، لیکن جیسے یہ آنسو ملایا جاتا ہے کروڑوں اور بھی اس میں خوشبو اضافہ ہو جاتی ہے۔ یہ ہے آنسو کی عظمت۔ یہاں بات کہتے ہوئے آگے بڑھوں کہ ہم بعد میں جائیں گے جنت میں، ہماری آنکھ سے نکلتا ہوا غم حسین کا آنسو پہلے جائے گا۔ کیا بتائیں تمہیں یہ راز کہ کیا ہے آنسو، زینت عرش ہے محبوب خدا ہے آنسو۔ آ گیا جب بھی کبھی لب پر میرے نام حسین، چومنے ہونٹوں کو آنکھوں سے چلا ہے آنسو۔ علی اصغر کی نمالو نگاہوں کی قسم، فاتح مارے کئے کرب و بلا ہے آنسو۔ لوگ کہتے ہیں عمل گر نہیں آنسو کیا ہے، ہم یہ کہتے ہیں عمل سب سے بڑا ہے آنسو۔ آنسو بھی تو عمل ہے، مجلس بھی تو عمل ہے، لیے پھرتا ہوں لگائے ہوئے دل سے اس کو، کسی معصوم کی الفت کا صلہ ہے آنسو۔ کسی معصوم، یہ اختر ابوی صاحب کا کلام ہے، اس پہ انہوں نے لکھا ہے اور حدیث کے مضمون کو انہوں نے شعر میں لایا، جو روئے یا رلائے یا رونے والے کی صورت بنائے جنت باقی بچے امام کا قول ہے۔ صورت گریہ ہے جب قیمت جنت اختر، صورت گریہ ہے جب قیمت جنت اختر، پھر تو قیمت پہ بھی جنت سے سوا ہے آنسو۔ بڑا مقام ہے آنسو۔
سمجھ سکے کہ فرش ازا کی عظمت کیا ہے۔ آپ کے ہمارے آنے سے پہلے وہ دکھیاری ماں بھی آ جاتی، یہی چاہتی ہے نا کہ بس میرے بیٹے کا ذکر ہو، گریہ ہو۔ خوشا نصیب کہ جس کو اہل بیت کی محبت ملی، خوشا نصیب جس کو فاطمہ کی دعا ملی۔ بڑے قیمتی ہیں یہ آنسو، اس لیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجلس میں بیٹھنے والے کے ذہن میں کچھ اور بات ہو تو کہا اچھا سر کو جھکا کے صورت گریہ بنا لو۔ اللہ اکبر، کیا عظمت ہے۔ رونا نہیں آتا تو رونے والے کی صورت بناؤ، رونے والوں میں شمار ہو جائے۔ چھٹے امام کے پاس جب صحابی بیٹھے ہیں اور مرثیہ ہو رہا ہے تو امام نے بس اتنا کہا کہ نال نہیں روتے، کہا مولا میرا دامن بھیگ گیا، میں رو رہا۔ نہیں ایسے رو ہمارے جگ پر جیسے بوڑھی مائیں جوا کے لاشیں پھپو۔ ہاں عبداللہ ابن عفیف اسرار کرتے رہے، لیکن عزیزو بعد شہادت حسین جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوپے کی منزلوں سے گزر رہا تھا، ایک مرتبہ عبداللہ نے عجیب آواز سنی اور کہا کہ کیا قیامت ہو گئی، کیا علی واپس آ گئے دنیا میں؟ نابینا ہو گئے تھے نا، بیٹی ساتھ تھی۔ کہا بیٹی ذرا معلوم تو کر کہ یہ کس کی آواز ہے۔ بیٹی تلاش کر رہی تھی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اب اس کے بعد جو آ کے دیکھا تو کوئی بی بی ہے، گھٹنوں میں سر رکھا ہے اور خطبہ عشاء فرما رہی ہے، تقریر جاری تھی۔ بس آ کے کہا کہ بابا یہ کوئی مرد نہیں ہے، کوئی بی بی ہے جو گریا۔ کہا جا کے معلوم تک کر کے کیا نام ہے۔ اور جب کہ پوچھا تو بتانے والے نے کہا کہ یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ عبداللہ آپ سمجھ گئے کہ میرے مولا نے مجھے آنکھیں کیوں نہیں دی۔ مولا اب میں سمجھا، ہاں آپ یہی چاہتے تھے نا بھرے بازار میں زینب واہ محمدہ سرو سینہ پیٹ رہے تھے عبداللہ، لیکن ہاں وہ اس شہید کا بھی ذکر ہے جو مشکل کشائے حسین ہے۔ ابھی آپ نے مرثیے میں سماعت فرمایا ہے، اس وقت فاطمہ صغریٰ کا خط ملا جبکہ رباب کی گود کا پالا شہید ہو گیا۔ ایک مرتبہ جھک کے بیٹی کی کہنے پر امام نے بوسہ تو لیا، لانے والا دیکھ رہا تھا، لیکن ننھی لاش جیسے ہی سینے سے لگائے خیمے کی طرف بڑھ رہے تھے، کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ عاقب خیمہ پہنچے اور رباب کو آواز دی، آئی بی بی، بس اتنا کہا کہ بتاؤ میں تمہارا کام، آپ میرے والی ہیں، میرے مولا ہیں، رباب صبر کرو گی؟ کہا مولا صبر کرو گی۔ جیسے ہی ابا کا دامن ہٹایا ماں نے کا جی جملہ کہا، اے لال کا تجھ جیسے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں۔ مولا نے ننھی سی خبر کھو دی، ماں دیکھ رہی تھی، تراب کے حوالے کیا مولا نے، بہت گریہ فرمایا۔ لیکن بس اتنا کہوں گا شہزادی، اتنا آپ کو یقین تو ہو گیا نا، ماں کو یقین تو ہو گیا نا، میرا بچہ دفن تو ہو گیا، میرا بچہ دفن تو ہو گیا، ماں کو یقین تو ہو گیا نا، میرا بچے کی خبر بن گئی۔ لیکن 11ویں محرم کو سورج نمودار ہوا، اشقیاء سر گن رہے تھے، ایک سر نہیں ملتا، ظالم آگے بڑھا، جیسے ہی نیزہ ڈالا زمین پر، اسی کے ساتھ علی اصغر کا لاشا، ہائے ماں دیکھتی رہ گئی، ماں کے سامنے پھر گلا کاٹا۔